بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم النمیمہ، یہ باب ہے چغلی کی حرمت کے بارے میں، جس کو ہم اپنی زبان میں چغل خوری کہتے ہیں، اس کے حرام ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چغلی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ چغلی کس کو کہتے ہیں۔ وہی ہے نقل الکلام بین الناس علی جہت الافساد، فساد پھیلانے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے متعلق کوئی بات کہی، کوئی کامنٹ کی، اب سننے والا وہ بات لے کر جا رہا ہے اس آدمی کے پاس جس کے بارے میں بات کہی گئی تھی، اور اس بات کو لے جانے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو، فساد برپا ہو، فتنے کی نیت سے، تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شراب سے آدمی بچتا ہے کہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے، زیناکاری سے بچتا ہے، جوئے سے بچتا ہے، لیکن یہ چغل خوری اور زبان سے ہونے والے دوسرے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جتنا شراب کا گناہ ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے چغل خوری، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو ہم ہمارے عرف میں جس کو چغل خوری کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو جا کر بتا دینا تاکہ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چغل خوری کی اور بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر وہ بات جس کا کہنے والا اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، یا کوئی چیز کسی کے متعلق ہے جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، اور کسی آدمی نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اب دوسروں کو کہہ رہا ہے، تو یہ بھی چغل خوری میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے زید، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے اپنی مال و دولت کسی جگہ چھپائی، ایک دوسرا آدمی تھا خالد، اس نے دیکھ لیا۔ اب زید تو یہی چاہتا ہے کہ میری دولت میں نے کہاں چھپائی ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن خالد نے دیکھ لیا، اور خالد اب سب کو کہتے پھرتا ہے کہ اس نے خزانہ وہاں چھپایا ہے، اس نے مال و دولت فلاں بینک میں رکھا ہے۔ حالانکہ زید اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی مال و دولت کا پتہ لوگوں کو چلے، تو یہ بھی اب چغلی ہو جائے گی۔ اور بھی کچھ شکلیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو یہاں نقل کی گئی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس چوکس نگران موجود ہوتا ہے۔ اب آدمی جو بھی بات نکالے اس بات کو دھیان میں رکھ کر نکالے اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران یعنی فرشتہ، اور عتید چوکس، ایسا نہیں کہ فرشتہ کبھی غفلت میں آ جاتا یا دوپہر کا وقت ہے تو آرام کرنے چلا گیا وہ حساب کے چوپڑے بند کر کے، ایسی بات نہیں، ہر وقت موجود رہنے والا۔ اب اگر یہ ایک ہی آیت انسان دماغ میں بٹھا لے کہ میں جو بھی بولتا ہوں فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ کا نگران لکھ رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی کبھی کسی کی غیبت بھی نہیں کر سکتا اور کبھی چغل خوری بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، مجھے بچنا ہے، تو آدمی بچ سکتا ہے۔ آج کے دور میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ لگائی بجھائی اور دو لوگوں میں یا دو پارٹیوں میں لڑائی کروانے کو اپنا ہنر سمجھا جاتا ہے کہ میں نے پھر دونوں کی بہت پرانی دوستی تھی، اس میں ایسی سینڈ لگائی کہ وہ جانی دشمن بن گئی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
یہ آدمی ایسے گناہ اس وقت کرتا ہے جب کہ اس کو اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کا استحضار نہ ہو۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ واقعہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جنگل میں جا رہے تھے، سفر تھا آپ کا، آپ کو بھوک لگی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ ان بکریوں میں سے دودھ نکال کر مجھے دیں تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ چرواہا اس زمانے کا ایماندار تھا، اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی اور نوکری صرف بکریاں چرانے کی ہے، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک سے اجازت لینی پڑے گی اور مالک یہاں موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کا تھوڑا امتحان لے لیتے ہیں کہ کتنا پکا ہے اپنی بات میں اور کتنا امانت دار ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو بکری کی قیمت دے دیتا ہوں، آپ ایک بکری جو قیمت ہوتی ہو وہ لے لو اور مجھے بیچ دو، تو میں اس کا دودھ پیوں گا، میری بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کھانے کا ارادہ ہوگا تو اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیں گے اور آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اور رہا مالک بکریوں کا، اصل جو مالک ہے، وہ جب پوچھے تو کہہ دینا کہ بھائی بھیڑیا کھا گیا۔ اور اس زمانے میں عام طور پر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور سال میں ایسی 5-6 بکریوں کی گھٹ آتی رہتی تھی، تو ایک نارمل تھا یہ ان کے یہاں، تو کہ مالک کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس وقت اس چرواہے نے جواب دیا فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا یا چرواہے نے بیچ دی، خیانت کی، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس واقعے کو نقل کرتے مزے میں آ جاتے، جھوم ہوتے کہ چرواہے کا تقویٰ دیکھو، چرواہا کہتا ہے فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مفت میں اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ دشمنیاں پیدا کرواتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ خیر اس آیت کے یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی استحضار رکھے کہ زبان سے جو بات بولتے ہیں اللہ کا نگہبان اس کو لکھ لیتا ہے اور اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اس فصل کے اندر سے 2 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور، اب یہ چغلی کا مسئلہ عورتوں میں بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، اور ویسے جہاں بھی مجلس لمبی لگتی ہے وہاں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آدمی کو دھیان دینا چاہیے کہ کہیں میری نیکیاں برباد تو نہیں ہو رہی، دوسروں کے کھاتے میں تو نہیں جا رہی، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، 2 قبریں تھیں وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ فقال انہما یعذبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات کھول دیے، دونوں قبروں کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے سامنے ایسے حالات کھولتے تھے تاکہ نبی ان حالات کو سامنے رکھ کر اپنی قوم کی تربیت کر سکے، ان کو سمجھا سکے۔ اور بہت سی مرتبہ نبی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ قبر کے حالات کھولتے ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، حالات بتاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان 2 قبروں کا حال کھولا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور حضور نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کوئی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کوئی اتنے
खतरनाक काम नहीं थे कि जिससे आदमी बचना चाहे तो भी न बच सके, बल्कि ये ऐसे गुनाह में मुब्तला थे कि अगर ये लोग बचना चाहते तो बच सकते थे, फिर भी वो नहीं बचे, इसलिए इनको अजाब हो रहा है। और दूसरा मतलब मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि हुजूर का ये इरशाद कि वमा युअद्दबानी फी कबीर, किसी बड़ी बात में अजाब नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जिनको अजाब हो रहा था, जिस गुनाह की वजह से अजाब हो रहा था, उस गुनाह को बड़ा नहीं समझते थे, मामूली समझते थे। इसकी वजह से दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। वो गुनाह क्या था? आगे हुजूर फरमाते हैं बला इन्नहु कबीर, लेकिन हकीकत में वो दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। चाहे वो दोनों हल्का समझते थे मरने वाले जिनको अजाब हो रहा है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि वाक़ियतन वो दोनों गुनाह बहुत बड़े हैं। अम्मा अहदुहुमा फ़कान यमशी बिन नमीमा, इनमें से एक कब्र वाला तो वो था जिसको अजाब हो रहा है चुगली करने वाला, एक की बात दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, जिसके नतीजे में दो आदमियों में या दो जमातों में क्या हो, लड़ाई हो, फसाद हो, लोगों का नुकसान हो। हुजूर ने फरमाया कि ये इसकी वजह से कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अब ये कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आदमी ना बच सके, ये इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकता है आदमी, लोगों की तोह में ना रहे, कौन क्या करता है उसके चक्कर में न रहे, अपने काम से काम रखे। किसी में कोई बुराई नजर आवे तो अच्छे तरीके से उसको समझा दे, उसका काम पूरा हो जाए। लेकिन इसकी बात उसको पूरे गांव में, बाज़े लोग अखबार की तरह काम करते हैं। अखबार जैसे आपके हाथ में सुबह में पेपर आ गया, न्यूज़पेपर, कल ये हुआ, उसका यूँ हुआ, उसने यूँ किया, उसके साथ यूँ हुआ, अखबार का काम। बाज़े लोगों की आदत होती है दूसरों की जासूसी की। आदमी को खुद की फिक्र करनी चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हमारे अमाल क्या है। तो ये कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आदमी चाहकर भी न बच सके, आराम से बच सकता है। तो एक कब्र में जो आदमी था जिसको अजाब हो रहा था, इसकी वजह ये थी कि ये लोगों की चुगली करता था, इसलिए अजाब हो रहा था। वअम्मल आखर फ़कान ला यस्ततिरु मिन बौली, और दूसरा जिसको अजाब हो रहा था वो इस वजह से कि वो पेशाब से नहीं बचता था, पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। अब ये नापाकी, ये तो कब्र के अजाब का सबब और जरिया है। आजकल नौजवान जो है भाई पतलून ऐसी टाइट पहनते हैं कि बैठ नहीं सकती इत्मीनान से। अब खेलने गए या सफ़र में हैं, अब पेशाब करेंगे तो अक्सर की शिकायत ये होती है कि मौलवी साहब फिर कतरे गिरते हैं, क्योंकि आपको खुलासे से पेशाब नहीं हुआ और इस पर कब्र का अजाब हो रहा है। तो आदमी को 2-5 मिनट पेशाब पानी के लिए फारिग करनी चाहिए, इतनी भी जल्दी ना करे कि निकल जाए। और तजर्बात की रोशनी में एक बात ये भी बताओ कि किसी कमज़ोरी की वजह से या किसी वजह से कतरों का मसला है और शक रहता है कि कतरा निकला नहीं निकला, और होता क्या है कि हमने पेशाब पाखाना किया, फिर हाथ पानी लिया यानी इस्तिंजा किया, अब वो जो हमारे पेशाब की जगह और आसपास जो पानी लगा, फिर हमने पतलून पहना, पायजामा पहना, तो पानी के धब्बे लग जाते हैं। फिर आदमी को शक होता है कि शायद ये पेशाब के कतरे थे, और शैतान भी अपना काम करता है ताकि आदमी दिल लगाकर इबादत ना कर सके। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पेशाब पाखाने के वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर, मुझे थोड़ा मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो। और इस्तिंजे से फारिग होने के बाद, जब आपने पानी के जरिए इस्तिंजा किया, उसके बाद अपनी पेशाब की जगह को टिश्यू से सूखा दो, बिल्कुल सूखा कर दो उसको, फिर आपका जहन भी साफ हो जाएगा। और हकीकत में अगर कतरा निकला होगा तो अब आपको यकीन के दर्जे में मालूम हो जाएगा कि मैंने तो साफ़ किया था, सूखा दिया था, अब ये जो गीला मालूम होता है वो पेशाब का कतरा है। तो फिर आपका कन्फ्यूज़न भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। और ज़रा पेशाब का अगर प्रॉब्लम है कतरों का, तो खांसना है, पैर चौड़े करके बैठना है, बाएं पैर पर वज़न देंगे, बाएं पैर पर जब बैठेंगे तो, और दाहिना और सीधा पैर है ज़रा चौड़ा रखेंगे और खांसेंगे। और थोड़ी देर पेशाब कर लिया, पानी डाल दिया, फिर खड़े हो जाओ। फिर अगर बड़ा टॉयलेट है तो चलो, थोड़ा चक्कर लगाओ, फिर पेशाब करने के वास्ते बैठो, उठक बैठक करो। बाज़ उलमा ने बताया कि ये जो नाफ है उसके अंदर उंगली डाल के ज़रा उसको हिलाओ, तो जो रग के अंदर जो कतरे होंगे रास्ते में वो सब इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे,
निकल जाएंगे। फिर भी अगर इत्मीनान नहीं होता तो आप बैतुल खला से बाहर आओ, किताबों में लिखा है कि कपड़ा वगैरह रख छोड़ो वहाँ और लेट जाओ सीधे, या पैर पर पैर रख के। अब जब जैसे ही वज़न आएगा, प्रेशर आएगा, तो जो कुछ कतरे बचे होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन ये सब करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं इस्तिबराह, यानी इतना इत्मीनान हासिल कर लेना कि आदमी को यकीन हो जाए कि अब अंदर कतरा बचा नहीं। अब अगर वो ही आधा पेशाब किया, जल्दी में थे कि तू रुक अभी आया 2 मिनट में मैं, और फिर किया न किया करके खड़े हो गए, तो फिर कतरे। और अगर कतरों से नहीं बचेंगे तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरी कब्र के अंदर आदमी है जिसको अजाब हो रहा है, वो पेशाब के कतरों से न बचने की वजह से हो रहा है। अभी तो पेशाब का मसला है, गुस्ल का मसला भी इस पर आप कयास कर लो, ठीक है। तो ये कब्र में अजाब का जरिया है, पेशाब के छींकों से न बचना। और दूसरा मतलब मुहद्दिसिन ने बयान फरमाया फ़काना ला यस्ततिरु मिन बौलिही, कि अपने पेशाब से नहीं बचता था। इसके बजाय ये मतलब लिया कि वो आदमी अपना सतर नहीं छुपाता था। जैसे रोड पर जाते हैं जब, तो जो गैर लोग होते हैं गाड़ी खड़ी करके खड़े खड़े मूत्र विसर्जन शुरू कर देते हैं, न बैठते हैं न दूर जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप लोगों से दूर, बस्ती से दूर जाते थे, और ऐसी जगह के जहाँ किसी की नज़र न पड़े। अब ये खड़े खड़े, अब ये ठंडी की सीजन आएगी तो ये सीन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कोई भी उतरता है, क्योंकि उनके यहाँ पाकी नापाकी का कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका एहतमाम, तो एक मतलब दूसरा ये लिया कि वो सतर नहीं छुपाता था। अब वो लोग जो दिन दहाड़े पे वो चद्दे पहन के घूमते हैं, जिनमें उनके घुटने नज़र आते हैं, जांघें नज़र आती है, वो भी तो इस वईद के अंदर शामिल होंगे, जिसको फैशन समझ लिया है। फिर दिन के 12 बजे पैर पर पैर चढ़ाकर बाहर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते हैं। मेरी जब मुलाकात होती है तो बहुत सारे भागते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि व्यारा को व्यारा रहने दो, अपने लंदन नहीं बनाना है। ये व्यारा अपनी जगह व्यारा ही ठीक है, फिर गोरे लोग इधर आएंगे कमाने के वास्ते डॉलर में, इसको व्यारा रहने। ये उर्गियानियत और नंगापन ये हमारा कल्चर नहीं है, ये यूरोपियनों का है। लेकिन हम भी बस, अब वो आदमी जो चड्डा पहन के घूम रहा है, घर में उसकी माँ है, उसकी बहनें हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, लुंगी पहनने वाले लोग भी कभी कभी बेहतियाती कर देते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इससे भी मना फरमाया कि आदमी ने चादर नीचे पहनी हो या लुंगी पहनी हो तो ऐसा आदमी पैर पर पैर रख के ना सोए, यानी एक पैर खड़ा किया है और दूसरा पैर उसके ऊपर रख के जो सोते हैं ना, तो सतर खुलने का अंदेशा है, तो हुजूर ने ऐसा सोने से मना फरमाया। और ये बातें हम छोटी समझते हैं, लेकिन इसका हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। इसका घर में क्या करना चाहिए, खास करके घर में बहुआं हैं, अपनी औलाद की बीवियां हैं, उनके सामने एहतियात करना चाहिए। तो एक मतलब ये है कि वो अपना सतर पेशाब के वक्त छुपाता नहीं था। अब सतर के मामले में औरतें तो बहुत आगे हैं, औरतों का ये हिस्सा भी सतर है, लेकिन इतने इतने फ्रॉक पहन रही हैं, ये हिस्से भी नज़र आते हैं। और बाल तो फिर बस, जो औरत बाल न दिखावे वो औरत क्या, फिर आज के दौर में ऐसा माहौल है। तो इनको ये समझना चाहिए कि अगर सतर खुला रहेगा तो फिर कब्र का अजाब होगा। तो ये दर्स क्यों होता है कि भाई दर्स यानी सबक, भाई हमने क्या सबक लिया कि इस हदीस में 2 बातों से हमको रोका गया, गीबत करोगे तो कब्र का अजाब होगा, और पेशाब पाखाने में छींटों से नहीं बचोगे तो कब्र का अजाब होगा, या सतर नहीं छुपाएंगे उसमें भी एहतियाती करेंगे तो कब्र का अजाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इससे हिफाजत फरमाए। अब बात की चुगली की कि एक की बात दूसरे को कह देना, इसके फ़ौरन बाद एक और टाइटल है, एक और बात कायम किया है इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने। उसमें ये बात है कि लोगों की बात हाकिम तक, बादशाह तक पहुंचाना। अब वो बादशाह है, उसको पता चलेगा कि कोई मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो फिर वो फ़ौरन एक्शन लेगा, इसका कारोबार ठप करवा देगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा, कैद खाने में कैद करवा देगा। तो उससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जब आम लोगों में चुगलखोरी की इजाज़त नहीं, तो फिर बादशाह तक बातें पहुंचाने की क्या इजाज़त। हाँ, आपको मालूम हो कि कोई लोग हुकूमत के खिलाफ, इस्लामिक हुकूमत है, अच्छी हुकूमत है, शरीयत की पाबंद हुकूमत है, उसके बावजूद प्लानिंग कर रहे हैं बगावत करने की,
کہ ہم اتنے آدمی مل کے بغاوت کریں گے، تو چونکہ اب ریاست کو نقصان پہنچنے والا ہے، تو اب آپ جا کر کہو حاکم سے، امیر سے، بادشاہ سے کہ بھائی ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے کہ بھائی کل یہ ہمارے شکیل بھائی وہ گاڑی یہاں رکھتے ہیں تو کل پیٹرول چرا لوں گا، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ کل شکیل بھائی کا پیٹرول، تو وہ آدمی کو چاہیے کہ ان سے بتا دے کہ کل پیٹرول جانے والا ہے، ذرا سنبھل جائے کیونکہ یہاں نقصان پہنچنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایک کی بات دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو دکھتا ہے اس کو ہضم کر جائے، باہر اس کو دوسروں کو کاپی پیسٹ نہ کریں۔ تو اب یہ جو باب ہے، باب النہی عن نقل الحدیث و کلام الناس الی ولاۃ الامور اذا لم تدع الیہ حاجہ کخوف مفسدہ و نحوہا، حاکموں اور عہدیداروں کے سامنے لوگوں کی باتیں پیش کرنا جبکہ کسی قسم کی خرابی اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ نقصان کا اندیشہ ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو حاکموں کے لیے بھی اس حدیث میں کیا سبق ہے اور لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آیت کریمہ کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو۔ ابھی غیبت، چغلی، یہ تو سب گناہ کے کام ہیں۔ اسی طرح کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور کوئی کر رہا ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ ان کی مدد بھی نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے، دور رکھیں۔ وفی البابی الاحادیث السابقہ فی الباب قبلہ، کہ اس باب میں بھی وہی حدیثیں آ سکتی ہے جو اوپر گزری، دو حدیثیں پڑھی۔ ایک اور حدیث جو بہت اچھی ہے وہ یہ ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا، کہ تم میں سے کوئی میرے صحابہ کے متعلق کوئی بات مجھ تک نہ پہنچاوے۔ حضور کے زمانے میں منافق بھی تھے، حضور لیڈر ہے، سردار۔ یہ منافق ایمان والوں کے بارے میں جھوٹی باتیں حضور تک پہنچاتے تھے کہ عمر تو ایسا کہتے ہیں، صدیق اکبر تو ایسا کہتے ہیں، جھوٹی باتیں منافقین حضور تک پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی کوئی ایسی بات مجھے بتانے کی نہیں۔ اور وہ جو بیچ والا تھا اس پر ہی حضور نے پابندی لگا دی کہ ان کیس کسی نے کوئی برائی کی بھی، لیکن حضور نے کہا میرے پاس نہیں لانے کی۔ کتنا بہترین اصول! حاکم، بادشاہ، متولی یہ کہہ دے کہ بھائی ایسی باتیں میرے سامنے نہیں کرنی۔ تو یہ جو بچولیے ہیں، جو لڑائی کرواتے ہیں، فتنے فساد کرواتے ہیں، ان کی تو دکان بند ہو جائے، کوئی سنے گا نہیں، ہاں بھائی چل ایسی کوئی بات لانے کی نہیں۔ جماعت کا امیر ہو، مسجد کا امیر ہو، عالم ہو، امام ہو، بھائی ہمارے تعلق ہے امام کا اور مسلیوں کا، امیر کا اور مامورین کا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، بدگمان کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کوئی انفارمیشن مجھے نہیں چاہیے ایسے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تمہارے بارے میں میرا سینہ صاف ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ۔ اب اگر میں نے پہلے سے سن لیا ہو کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بری بات کہی تو میرے سینے میں اس کی نفرت رہے گی۔ اور حضور تو رسول ہیں، نبی ہیں، اب نبی اور رسول کے سینے میں اگر کسی کے بارے میں برائی آ جائے گی تو وہ آدمی نبی اور رسول سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ کتنی بہترین بات ہے۔ حضور فرماتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ تمہارے لیے کیا ہو، بالکل صاف، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی اور کوئی برائی میرے دل میں نہ ہو۔ اگر اس بات پر ہم عمل کر لیں تو بہت ساری پریشانیوں سے، اور یہ جو فتین لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والے، ان کے دھندے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں۔ تو ہم ایسا کریں، بھائی سسر ہے، گھر میں 2-4 بہویں ہیں، ایک بہو چاہتی کہ ساس اور سسر کے سامنے میری ویلیو زیادہ ہو، تو وہ دوسری بہو کی باتیں لا لا کر سسرے کو کہہ رہے کہ وہ تو ایسا کرتی ایسا کہتی۔ اب سسرے بازی پابندی لگا دیں کہ سب سر کی میرے نزدیک، کوئی کسی کی انفارمیشن مجھے نہیں دے گی، یہ لڑائی یہاں ختم ہو گئی ہے نا کام کی بات۔ یہ اصول اپنائیے گھروں میں، اور کوئی بھی آدمی کہ بھائی میرے بارے میں کوئی بات کرے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے مشکات شریف میں، مولانا محمد صاحب آچودی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ جب وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو ریشیس کے بعد کی پہلی گھنٹی، پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا،
اور ہماری کلاس ایسی تھی کہ کھڑکی سے سامنے سے آدمی دیکھ سکتا تھا کہ کیا چل رہا ہے کلاس میں. اور چونکہ ابھی ریسیس سے واپس آئے ہیں اور طلباء ہیں جوان، تو کہیں آ کے پڑھنا تو شروع نہیں کر دیں گے. کچھ باتیں چالو ہوگی، ابھی کوئی پانی پیتا ہوگا، کوئی کھڑکی پہ کھڑا ہوگا، کوئی باتیں کر رہا ہوگا، وہ سامنے سے نظر آتا تھا. لیکن وہ ہمارے استاد جو تھے اتنی نیچی نگاہوں کے ساتھ آتے تھے کہ کبھی وہ کھڑکی میں سے انہوں نے دیکھا نہیں. اور جب سال پورا ہوا تب بتایا کہ سال پورا ہو گیا، میں نے دور سے کبھی تم لوگوں کو نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی، کوئی بدگمانی میرے سینے میں پیدا ہو. کہ میں تم کو سبق پڑھانے آتا ہوں. اگر مجھے مستی کرتے دیکھ لیا ہو اور پہلے سے آ کر میرے اوپر پہلے سے ہی غصے ہو تو پھر علم جو مجھے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا، اور ان کا جو شرح صدر ہونا چاہیے پڑھاتے ہو تو نہیں ہوگا. یہ بہترین اصول ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا. آخر میں بتایا کہ میں نے پورے سال اس کھڑکی میں سے دور سے تم کو نہیں دیکھا کہ تم کیا کرے. اور اچھا آنے کے بعد بھی جب دروازے سے داخل ہوتے تو الٹے منہ پہلے کھڑے ہوتے، چپل نکالتے. وہاں تک تو ہم سب اپنی پوزیشن سنبھال لیتے، ایک دم صوفی بن کے کتاب اور انگلی بھی رکھ دیتے، پھر مول صاحب اندر چہرہ کرتے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم کو موقع دیتے ہیں کہ سیدھے ہو جاتے. پولیس والوں جیسا نہیں کہ ہیلمٹ نہیں تھی 500 اپر پرسن. 500 میں ہمارا تو کوئی نفع ہے نا. یہ بھی کر سکتے کہ 500 لاؤ ہیلمٹ لے جاؤ. وہ ہیلمٹ نہیں دیں گے 500 کے بدلے، وہ بھی چاہیں گے کہ تم مت پہنو، بار بار 500 روپے لے جاؤ. اور نہیں پکڑا گیا ابھی پہنا، وہاں تم نے نہیں پہنا تھا. نہیں، اس کو موقع دیا. پہلے سے پوزیشن سنبھال لیتے، پھر چپل الٹے منہ نکالتے، پھر سیدھے اندر آتے سلام کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور ہمارے لیے سبق کہ کوئی بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، امیر کے ساتھ، متولی کے ساتھ، منتری کے ساتھ، اسی طرح اور بڑے آدمی کے ساتھ، راجہ ہو تو بادشاہ کے ساتھ، تو ہم لوگوں کی باتیں لے لے کر وہاں ہاں ان کو کچھ نقصان ہو ریاست کو تو آپ بتا سکتے کہ بھائی ایسے پلاننگ نہیں ہونا یوں ہے. اب یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو ہم ہماری کلا سمجھتے ہیں. آرٹ ہو گیا یہ سب، جھوٹ بولنا، دل اور زبان کے جتنے گناہ ہیں، غیبت کرنا، لگائی بجھائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب آج کے دور میں کمال سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ پہلے ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے محنتیں کی جاتی تھی. ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں بڑے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ کے اندر ان کی قبر ہے. الحمدللہ ابھی میں 1.5 سال پہلے گیا تھا تو میں وہاں گیا تھا. 4-5 قبریں ہیں اور زمانہ بدلا اور لمبا زمانہ گزر گیا. اب تو داڑھی منڈوں کے قبضے میں ہے وہ پورا مزار ان کا، اور داڑھی منڈوں کے فوٹو بھی لگے تھے اور 122 یا اتنے عرس مبارک کا وہ بورڈ بھی لگا تھا وہاں. ان کے پوتے تھے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. جب تک یہ شیخ یعنی دادا جو اتنے بڑے آدمی تھے کہ لوگ دور دراز سے آ کر ان سے بیعت ہوتے تھے اور اپنی اصلاح کرواتے تھے، اپنے نفس کی اصلاح کرواتے تھے. لیکن یہ پوتے صاحبزادے کی طرح رہے اور اپنے دادا سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بس وہ اپنی دنیا میں مست رہے. پھر دادا کا انتقال ہو گیا، یعنی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. پھر یہ جو پوتا تھا اس کو احساس ہوا کہ ہمارے گھر سے اتنی بڑی دولت لوگ لے گئے، یعنی تزکیہ نفس، اپنے دل کی صفائی، اس کا تزکیہ، دل بنانا، یہ دولت لوگ یہاں سے لے گئے اور میں گھر میں یہ دولت موجود تھی تو بھی محروم رہا. اب دل میں کھٹکا لگا، احساس پیدا ہوا کہ دل کی اصلاح تو ضروری ہے. دل بنا ہوگا تو ان گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے. تو کہا کہ اب کیا کیا جائے، دادا تو چلے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ دادا کے جو بڑے بڑے مرید تھے جن کو دادا نے خلافت دی تھی، ان میں سے کسی کے پاس جا کر اپنے دل کی اصلاح کرواتا. اب یہ رہتے ہیں گنگوہ میں اور ان کو پتہ چلا کہ بلخ کے اندر، دوسری کنٹری میں بلخ کے اندر ایک مرید ہے دادا کے جن کو دادا نے خلافت دی تھی اور بڑے درجے کے مرید ہیں. اب چونکہ سچی طلب پیدا ہوئی دل میں کہ اپنی دل کی اصلاح کروانا ضروری ہے، تو انہوں نے یہاں سے وہاں کا سفر کیا. پہلے گھر میں موجود تھے تو توفیق نہیں ملی،
اب جا رہے ہیں بلخ سفر کر کے، اب طلب پیدا ہوئی، وہاں پہنچے، وہ جو بلخ کے اندر مرید تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے شہر کے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور زبردست، جیسے آج کے دور میں مقررین کی گاڑیوں پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے اور 2 لائن میں لوگ کھڑے رہتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، وہ شیخ باہر نکلے اور انہوں نے کہ بھائی ہمارے شیخ کا پوتا ہے، شاندار استقبال کیا، اپنے گھر لے گئے، اچھے سے اچھے مکان میں ان کو ٹھہرایا اور نرم نرم بستر قالین بچھائے، اچھے سے اچھا کھانا ان کو کھلایا۔ 2-3 دن اس طرح گزر گئے۔ 2-3 دن کے بعد یہ جو پوتا تھا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مہمان نوازی تو بہت زبردست کی، لیکن میں ایک دوسرے کام سے آیا ہوں۔ پوچھا کون سے کام سے؟ کہا کہ ہمارے خاندان کی جو دولت آپ کو ملی تزکیہ نفس، اس میں سے کچھ حصہ لینے آیا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ اگر دل کی اصلاح چاہتے ہو، تزکیہ چاہتے ہو، تو پھر یہ جاہو جلالی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے آپ کو میرے کنٹرول میں دینا پڑے گا، حوالے کرنا پڑے گا۔ کہا کہ اسی لیے آیا ہوں بس۔ تو کہا کہ اٹھاؤ یہ قالین بالین سب اٹھا لو، اور کہا کہ آپ کے رہنے سہنے کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ پوچھا مجھے کہاں رہنا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ ہماری مسجد ہے، اس کے بازو میں حمام خانہ ہے، غسل خانہ، جہاں لوگ غسل کرتے ہیں، اسی طرح وضو کرتے ہیں، آپ کو وہاں بیٹھنا ہے، اور لوگ جب وضو کے لیے آوے تو وہاں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لکڑیاں جلائیں گے، پانی گرم کر کے لوگوں کو یہ فیسیلیٹی دیں گے تاکہ لوگ گرم پانی سے وضو کریں۔ اب یہ تو اصلاح کے لیے آئے تھے، اور اصلاح اسی طرح ہوتی ہے۔ دیکھو انہوں نے پہلے بیعت نہیں کیا اور وظیفہ نہیں دے دیا کہ 3 تسبیح پڑھیو، 2 تسبیح پڑھیو، تہجد پڑھیو، نہیں، پہلے کام، کیونکہ صاحبزادے کی طرح رہے تھے، رئیس زادے کی طرح رہے تھے، تو بڑائی تھی دل کے اندر، اور یہ شیخ تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ بڑائی ہے، تو ان کو ڈیوٹی دے دی، پانی گرم کرو۔ پوچھا حضرت ہم سوئیں گے کہاں؟ کہا کہ وہیں کہیں جگہ ایڈجسٹ کر کے سونا ہے، آپ حمام خانے میں، ادھر ادھر کہیں بھی جگہ ملے تھوڑی سی وہاں سونا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، وقت گزرا، پھر وہ جو حمام خانے سے، اسی طرح ٹوائلٹ وغیرہ سے وہ جو کچرا اور گندگی اٹھا کر جو لے جاتے ہیں، مہاجن جن کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہریجن، تو ایک عورت یہ کام کرتی تھی، اس کو حضرت نے بلائی اور کہا کہ دیکھو آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب بھی آپ کچرا وغیرہ پھینکنے کے لیے جائیں تو حمام خانے کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوگا، آپ کو اس طرح جانا ہے کہ اس کچرے میں سے بدبو اس کے ناک تک پہنچے، اتنے قریب سے آپ کو جانا ہے تو اس کو ذرا بدبو محسوس ہو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ عورت اتنے قریب سے گئی کہ جو بیٹھے تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کو بدبو محسوس ہوئی۔ اب یہ تو رئیسوں کی طرح رہے تھے، ان کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ گرم ہو گئے اس عورت پر کہ تیری اتنی ہمت، میں شہزادہ رئیس زادہ، اور تو یہ بدبو والی چیز میرے پاس سے لے کر گزری، اگر گنگو ہوتا نہیں تو میں تیرے کو سزا دیتا، اپنے وطن میں ہوتا تو اس کی سزا تیرے کو دیتا، چونکہ ابھی میرے کنٹرول میں کچھ ہے نہیں۔ پھر شیخ نے اس عورت کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت میں تو وہاں سے گزری اور تھوڑی کیا بدبو لگی، وہ تو بہت گرم ہو گئے۔ تو شیخ نے کہا کہ ابھی اصلاح ہوئی نہیں ہے، کسر باقی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد کہا کہ آج ایک کام کریے، آج جب آپ کچرا وغیرہ اٹھا کر جاوے تو اس طرح جانا کہ اپنے کچرے کا ٹوکڑا جو ہے یا ڈول ہو وہ اس کے ساتھ ذرا ٹچ کر کے جانا، انجانے میں ان کو لگنا نہیں چاہیے، ایسا لگے کہ بھائی اتفاق سے لگ گئے۔ ابھی عورت گئی، جاتے جاتے اس طرح سے گزری کہ وہ ٹوکڑا یا ڈول جو بھی ہو ان کو ٹچ ہو گئی۔ پھر اس بار کچھ بولے نہیں، لیکن ایسی ترچھی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا، بالکل لال پیلے ہو کر، زبان سے کہیں نہیں بولے۔ حضرت نے پھر عورت کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس بار کچھ بولے نہیں، لیکن بہت خطرناک نگاہ سے مجھے دیکھا، میں تو ڈر گئی۔ حضرت نے کہا کہ تھوڑا اثر تو ہوا ہے، کیونکہ اس بار زبان بند رہی، صرف نگاہ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اور بلایا اور کہا کہ دیکھو آج تم کو کیا کرنا ہے کہ تمہارے ٹوکرے میں سے تھوڑا کچرا ان کے اوپر گرے، اس طریقے سے آپ کو جانا ہے۔ وہ عورت گئی اور ٹھوکر لگنے کی ایکٹنگ کی
اور تھوڑا کچرا ان کے اوپر گرا. اس بار کیا ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گئی اور ٹھوکر لگنے کی ایکٹنگ کی اور کچرا گرا. تو اس بار تو ان کو اپنے کپڑوں کی بھی کوئی فکر نہیں تھی اور غصہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. الٹا مجھے پوچھ رہے تھے کہ بہن آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کہ حضرت کتنا بدلاؤ آ گیا. تو شیخ نے کہا کہ الحمدللہ اب کام ہو گیا. وہ تو طاغوت تھا، شیطان ان کے دل کے اندر. اصلاح ایسے ہوتی ہے. آج کے دور میں تو بزرگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ نئے نئے جو مقررین ہیں ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے کڑوی کسیلی سنا دی تو دوسری بار بلائے گا نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر جگہوں پر اکثر مقررین کی دعوت داڑھی منڈوں کے گھر پہ ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ساتھی کا تذکرہ کیا کہ 2011 میں ایک مولوی صاحب کے ساتھ میں ایک گاؤں میں گیا تھا. اس وقت جو مدعی یعنی مولوی صاحب کو دعوت دینے والے تھا اس کی اس وقت بھی داڑھی نہیں تھی. آج 2025 میں ابھی میں تھوڑے دن پہلے جا کے آیا اور مولوی صاحب کا اتارا اسی کے گھر پہ تھا، لیکن آج بھی داڑھی نہیں تھی. یہ تو میں اپنی آنکھوں دیکھا حال کیا. اب ایسے بزرگوں سے کیسے اصلاح ہوگی؟ مقررین کو خود ڈر ہے کہ کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو پھر دوسری بار بلائیں گے نہیں. یہ اللہ والے ہوتے تھے. حضرت نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کہا. کہاں کچھ بھی نہیں، اور آنکھیں بھی نہیں نکالی، بلکہ یوں کہا کہ بہن تم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا کہ چلو اب اپنا جو نسخہ تھا وہ کام کر گیا. یعنی میں ان کو بلائے پوتے کو، کہا کیا ہو اب تمہاری ڈیوٹی بدل رہے ہیں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہ تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہے. لیکن ہم کبھی کبھار شکار کے لیے نکلتے ہیں اور ہمارے پاس شکاری کتے ہیں. کتوں کو سکھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور شکار پر چھوڑا جاتا ہے. قرآن میں بھی اس کی اجازت ہے. تو کہا کہ جب ہم نکلیں شکار کے لیے تو کتوں کو اس کی جو زنجیریں ہوتی ہیں جس میں ان کو باندھا گیا ہوتا ہے وہ آپ کو پکڑ کے چلنا ہے. اور جب کوئی کتا شکار کو دیکھ کر جھپٹے ہیں تو آپ کو کسی بھی حال میں زنجیروں کو چھوڑنا نہیں ہے. یاد رکھنا، کتوں کو پکڑے رکھنا ہے. ابھی ایک مرتبہ نکلے شکار کے لیے، کتوں نے راستے میں شکار دیکھ لیا تو کتے جو جھپٹے، ابھی کتنا کھینچتے کتوں کو، کتے ان کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں کیونکہ زنجیر چھوڑنے کا حکم نہیں تھا. اب یہ گر گئے، پھر بھی کتے اپنا کام کرے، وہ بھاگے جا رہے ہیں شکار کے پیچھے. تو یہ گھسیٹتے ہوئے پہنچے، دیکھا لہو لہان ہو گئے. گھر واپس آئے، رات کو جب سو گئے تو وہ جو بلخ کے شیخ تھے، جو خلیفہ تھے شیخ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو حضرت شیخ کی خواب میں زیارت ہوئی. شیخ عبد القدس گنگوہی کی زیارت ہوئی، مرید کو، خلیفہ کو. اور شیخ نے کہا کہ میں نے تو تمہاری تربیت میں ایسا نہیں کیا جو تم میرے پوتے کے ساتھ کر رہے. اتنی سخت ٹریننگ اور ایسا امتحان میں نے تمہارا. تو ان کو تنبیہ ہوئی کہ یار غلطی ہو گئی. پھر صبح میں ان کو بلائے پوتے کو اور کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے، جو دولت لینے آئے تھے، اب مجھے اطمینان ہو گیا وہ تمہارے اندر آ گئی ہے. اب آپ کے یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیحات ہیں، اور اب آپ اپنے وطن جا سکتے ہیں. اس طرح یہ دل کے جو گناہ ہیں نا، دل کی اصلاح ایسے ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے. آج کے دور میں بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہم علماء کو علماء ماننے تیار نہیں. امام کو بھی ایک نارمل نوکر کی طرح لے رہے ہیں کہ وہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانے کی، وہ پڑھاتے ہیں، مدرسہ ان کو پگار ملتی ہے. اللہ اکبر، کیا پگار دے رہے ہیں وہ کیا. پھر آج کا سبق تھا چغل خوری کے بارے میں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا. اب یہ خالی ٹائم پاس تو دکھایا نہیں ہوگا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی اس کا انجام یہ ہے. اللہ تعالیٰ چغل خوری سے، ناپاکی سے، دلی ناپاکیوں سے، ظاہری ناپاکیوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.